اچھا وہ کہتے ہیں کہ وظیفہ بتاؤ، بھی وظیفہ بتاؤ. ارے بھائی آپ روزانہ قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں؟ قرآن تو نہیں پڑھتے، کوئی وظیفہ بتاؤ. ارے بھائی قرآن پڑھو بھائی، اللہ کا ذکر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. آپ نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو. لیکن نبی فرما رہے ہیں ہم سب سے کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو. یا اللہ، اب جو آدمی مر گیا اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا وقت ختم. ابھی 5 منٹ پہلے بھی کوئی نہ کوئی مرا ہے، 2 منٹ پہلے بھی کوئی مرا ہے، 1 منٹ پہلے بھی کوئی مرا ہے، اس وقت بھی کوئی نہ کوئی مر رہا ہے دنیا میں. اور جو مر گیا کلمہ پڑھنے کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم. ہم ابھی زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مستورہ کر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، مزدور جو ہے مزدوری کر رہا ہے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اور کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی خوبصورت حدیث ہے، یعنی اس کے الفاظ ہی کمال کے ہیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ ہمارے 2 کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور مسلمان پڑھ سکتا ہے، لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، جنت میں اسے اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا. واہ واہ، نبی کا پڑوس جنت میں. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا، دعا کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ بڑی زبردست بات ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے. صحابی کیا پوچھ رہے کہ حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور 1/3 وقت دے دوں، 1/3 درود شریف، باقی 2/3 دوسرے عمل. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں نے اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دیتا ہوں. اور میں ٹھیک ہے، لیکن درود شریف کو اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. میں نے اچھا میں 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، 1/3 دوسرے اذکار. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. میں ایسا کرتا ہوں، میں درود شریف بھی پڑھتا رہوں گا، میں سارا وقت جو میں نے طے کیا نا اتنے وقت میں درود شریف بھی پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. درود شریف پڑھنے چلتے پھرتے پڑھ سکتے، لیٹے بیٹھے چل آتے جاتے پڑھ سکتے، دکان جا رہے، دفتر جا رہے، گھر جا رہے، مسجد جا رہے، گشت میں جا رہے. اور چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. جیسے گلاب جامن کھاتے میں مزہ آ رہا ہے، نہیں کھاتے میں نہیں، نام لے گی پانی منہ میں پانی آ جاتا ہے. گلاب جامن کا نام سن کر ہی نا، تو ہمیں درود شریف پڑھتے ہوئے کیا ہے مزہ آئے بھائی.